آپ یہ بتائیے کہ آپ کا کیا، آپ نمبر ایک یہ کہ آپ کو کیا لگتا ہے، کیونکہ آپ ایک اسکالر بھی ہیں اس پورے موضوع کے اوپر، اور دوسرا یہ بتائیے اس کے ساتھ ساتھ کہ یہ کہاں تک اس کا منطقی انجام کیا ہوگا؟ جی رضا شکریہ. دیکھیں اس میں جو انپریسیڈنٹڈ چیزیں ہیں وہ ایک تو یہ ہے کہ دو پیرالل میسیجز آ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے. ایک سرکاری ہے، ایک آفیشل ہے جو DGISPR دیتے ہیں، اور جو ہمیں نظر آتا ہے سیاسی منظرنامے پہ جنرل باجوہ اور ان کا جو مطلب جس کو بیسیکلی کور گروپ کہا جا رہا ہے کہ ان کے ارد گرد جو کور گروپ ہے وہ ان کے ساتھ ہے، اور انہوں نے یہ بیسیکلی طے کیا ہے کہ ہم اے پولیٹیکل ہو جائیں گے. تو ایک تو یہ میسج آ رہا ہے. لیکن دوسری جانب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایسے پولیٹیکل جو ہے وہ ہم انگریزی میں کہتے ہیں پولیٹیکل کریچرز جو کہ خود سے کچھ نہیں ہیں، اگر اسٹیبلشمنٹ ان کو سپورٹ نہ کرے، تاریخی طور پہ جو ہے وہ لوگ اسٹیبلشمنٹ کے پراکسیز رہ چکے ہیں. میں بات کر رہا ہوں شیخ رشید صاحب کی، چودھری پرویز الہی ٹائپ کے جو لوگ ہیں، جو اس طرح کے جو ایکٹرز ہیں، اس میں بابر اعوان کو شامل کر میڈیا میں بھی ایسی آوازیں ہیں، ایسی حشرات الارض موجود ہیں. جی، اور میڈیا میں بھی ہیں. لیکن یہ جو سیاسی جو ایکٹرز ہیں، یہ ان کی پوری جو بزنس ماڈل ہے وہ اس چیز پہ دار و مدار اس چیز پہ ہے کہ وہ وہی کام کرتے ہیں جو اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے. یعنی ایکٹ اسی طریقے سے تاریخی طور پہ کرتے ہیں کہ کبھی ادھر چلے گئے. مطلب آپ دیکھیں کتنی زیادہ سملیرٹی ہے کمپوزیشن میں عمران خان کی جو سابقہ حکومت تھی اور مشرف انتظامیہ کے درمیان. وہی ایکٹرز تھے آگے پیچھے. اور ہم شیخ رشید کے ایگزامپل میں تو ہم وی کین گو آل دا وے بیک ٹو دا 1985 الیکشن. تو یہ ایسے ایکٹرز ہیں جن کا خود سے کوئی سیاسی حیثیت نہیں ہے. تو ان لوگوں کا اتنے جارحانہ طریقے سے اپنا وہ کام کرنا، وہ ریٹرک میں وہ انفارمیشن آپریشنز کرنا جو کہ اسٹیبلشمنٹ کی آفیشل نیریٹو سے ہٹ کے ہے، یعنی ان کا ڈٹے رہنا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ ایک اور میسیجنگ ہو رہی ہے جو کہ آفیشل نہیں ہے، منظر عام پہ نہیں ہے، لیکن وہ اسٹیبلشمنٹ میں سے آ رہی ہے جو ان کو کہہ رہی ہے کہ بھائی آپ لگے رہیں، آپ ڈٹے رہیں اپنے بیانیے کے اوپر اور یہ اٹیکس جاری رکھیں. تو اس سے جو ہے یہی چیز نظر آ رہی ہے کہ فار دا فرسٹ ٹائم جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر ایک اسکزم ہے یا چازم ہے جو بیسکلی اس بات کی عکاسی کرتا ہے یا اس کو ایکسپلین کرتا ہے کہ پی ٹی آئی کا جو بیہیویئر ہے. دیکھیں عمران خان صاحب سب کو معلوم ہے وہ انہنجڈ ہیں، ان کو وہ پنجابی میں کہتے ہیں کوئی لتھی چڑی نہیں. وہ ان سے امید یہی ہے کہ وہ اس قسم کی جارحانہ کارروائی کرتے ہیں. یہ کوئی نئی نہیں ہے. فار دوز آف اس ہو ریممبر ہم فرام ہز کرکٹ ڈیز، تو انہوں نے جو ہے وہ اس زمانے میں بھی جاوید میانداد صاحب سے کپتانی جس طرح حاصل کی تھی وہ سب کو یاد ہے. تو اور پھر the rest is history، وہ سب کو پتا ہے. تو ان کا یہ حرکتیں کرنا جو ہے سمجھ میں آ جاتا ہے. لیکن پیپل لائک شیرین مزاری، پیپل لائک اراؤنڈ ہم، جو کہ مطلب جن کو یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ وہ جو ہے نظریاتی طور پہ پی ٹی آئی تو نظریاتی پی ٹی آئی کا جو ایلیمنٹ ہے اس کو بھی ہم ایکسپلین اوے کر سکتے ہیں کہ وہ اتنے جارحانہ کیوں. سیاسی سٹیک جو ہے داؤ پہ نہیں لگائیں گے کسی ایک فرد واحد کے لیے، کوئی ایک کسی جرنیل کے لیے یا جو ہے ایون کسی فیکشن کے لیے. تو میں جو اندازہ لگا پایا ہوں وہ یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ جو there is more than جسے کہتے ہیں جنرل فیض کی بات کی جاتی ہے کہ وہ سپورٹ کر رہے ہیں یا ان کی جانب سے سپورٹ آ رہی ہے. I don't think it's about General Faiz only. I think کہ مجموعی طور پہ اپنا آرمی کی ٹاپ براس میں جو ہے وہ فیوریبل ویو پایا جاتا ہے عمران خان صاحب کے لیے. اور یہ جو باجوہ صاحب کا گروپ ہے یہ مائنورٹی ویو ریپرزینٹ کرتا ہے کہ بھائی آپ جو ہے وہ نیوٹرل ہو جائیں یا آپ اے پولیٹیکل ہو جائیں، اگر ان کی اصطلاح استعمال کی جائے. تو دس از یہ ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا.
بقول چند صاحب کے مختارے کی گل ود گئی ہے. اب یہ صرف کیزم نہیں ہے. ابھی آپ کو کامران خان صاحب ہمارے بڑے سینئر رپورٹر ہیں, ان کی ایک ٹویٹ جو ہے وہ ڈسپلے کرتے ہیں. اب تو معاملہ جو ہے وہ بہت آگے بڑھ گیا. اب ذرا اس کو دیکھیے. انہوں نے کہا کہ جی پاکستان تو بڑا ترقی کر رہا تھا عمران خان کی حکومت میں, اور اب ریزن یہ پاورفل کوارٹرز کالڈ فار این ابرپٹ اینڈ ٹو عمران خان ٹرم. Now nation is paying for miscalculation. Time to fix mistakes or the chief architect must go home. اب تو بات حضور والا یہاں تک پہنچ گئی ہے. پہلے تو جو بات خان صاحب جو کہنا چاہتے تھے یا کہنا چاہ رہے ہیں اور جو کرنا چاہ رہے ہیں, اب وہ بات کھل کر سامنے آ گئی ہے. کافی دیر تک تو اشاروں میں نیوٹرل جانور کی اصطلاح ہوتی رہی. تو یہ تو ایک بڑی کلیئر ایک موو چل رہی ہے. اور کامران خان صاحب جو ہیں وہ بڑے ان کے اچھے سورسز ہیں اسٹیبلشمنٹ کے اندر. وہ بغیر کسی سے چیک کیے ہوئے اس طرح کی بات نہیں کرتے عموماً. اب اگر وہ کر رہے ہیں تو مجھے نہیں پتا. بہرحال میں سولنگی صاحب سے بھی پوچھتا ہوں, لیکن آپ پہلے اس پہ ذرا اپنا کوئک کامنٹ دیں اور پھر میں سولنگی صاحب سے پوچھتا ہوں. جی دیکھیں, یہ تو بات واقعی ود گئی ہے. یہ تو میرے علم میں نہیں تھا یہ ٹویٹ, تو تھینک یو فار شیئرنگ دیٹ. آج کی تازہ خبر ہے. ہاں, تو میں نے ابھی نہیں دیکھا تھا اس کو, لیکن یہ میرے اس جو نیریٹو یا میرا جو اپنا جو انالیسس ہے اس کو فردر کر رہی ہے. کہ میں تو ذرا ہاتھ ہولا رکھ رہا تھا, آئی واز پولنگ مائی پنچز, کہ میں کہہ رہا تھا کہ اسکزم ہے یا چازم ہے. یہ تو اس سے بڑی گلف محسوس ہو رہی ہے. اور مجھے, اور اب میں اس مطلب اس ٹویٹ کے بعد تو اور بھی کنونسڈ ہوں کہ جو جنرل باجوہ اور ان کے جو ساتھی ہیں, they represent a minority view within the establishment. تو اور آئی تھنک کہ جو ہے یہ کلیئر ہے کہ there is an effort کہ مومنٹم لوز نہ کیا جائے, کیونکہ لوگ یہ جو ہم ان کو میجورٹی کہہ دیتے ہیں فار اے لیک آف بیٹر ٹرم, جو میجورٹی ہے ٹاپ براس میں, جو کہ یہ پروموٹ کر رہی ہے ویو. بیکاز اگین کامران خان ہوں یا شیخ رشید ہوں یا ایون عمران خان صاحب جس دلیری سے کام کر رہے ہیں, وہ اسی لیے کر رہے ہیں کہ ان کو پیچھے سے اپنا کانفیڈنس ہے کہ بھائی وہ یہ کام کریں گے تو ان کا تو نقصان نہیں ہوگا, اور دوسرا فائدہ ہونے کا بہت امکان ہے. تو آئی تھنک کہ جو گیم پلان وہ یہی ہے کہ دیکھیں جو ہے باجوہ صاحب از اباؤٹ ٹو لیو, اور جو ہے نومبر میں ان کی ریٹائرمنٹ ہے. تو دیر از این اپرچونٹی کہ یہ جو میجورٹی ہے جو پرو عمران خان ہے وہ اپنے آپ کو کنسالیڈیٹ کر لے. تو آئی تھنک دس از اے موو دیٹس گوئنگ آن. تو اس میں ایک اور جو ہے, اگر آپ کی اجازت ہو تو میں ایک اور مفروضہ بھی آگے رکھنا چاہوں گا. وہ یہ ہے جس کے اوپر بات نہیں ہو رہی, کہ یہ بات تو کی جاتی ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی کریشن ہے اور ہے, لیکن دیر سم تھنگ فار مور جو ہے سگنیفیکنٹ جو کہ ہوا ہے. وہ یہ ہے کہ اب کریٹر ہیز بین افیکٹڈ بائی دا کریشن. جو پی ٹی آئی کا جو انفلوئنس ہے وہ ملٹری میں جو ہے اس طرح کا انفلوئنس کبھی کسی سیاسی جماعت کا نہیں تھا ملٹری کے اوپر. ایون جو ہے جب جنرل یحییٰ کو ہٹا کے ذوالفقار علی بھٹو کے حوالے حکومت کی گئی تھی, تو اس کے بعد جو ہے جو اس سے بھی اس طرح کی جو ہے ملٹری کے اوپر وہ سوال اٹھ کے کیا. جی میں سوری قطع کلامی کے لیے معذرت, لیکن دیکھیے یہ کچھ ایگزیجریٹڈ بھی ہے. آپ جس کو میجورٹی کہہ رہے ہیں, میرے خیال سے وہ ایک پاورفل مائنورٹی ہے, یوں کہہ لیجئے. جو میجورٹی آف کمانڈرز ہیں, دیکھیے یونٹی آف کمانڈ آپ تو مجھ سے بہتر اس کو اسٹڈی کر چکے ہیں, آئی ایس آئی کو بھی اور آرمی کو بھی, کہ ان کی پاکستان آرمی کی سب سے بڑی خصوصیت ہی ان کا انٹرنل ڈسپلن ہے. وہ رینک جو ٹاپ کے اوپر جو ہوتا ہے, جو چیف ہوتا ہے, وہ چیف ہوتا ہے. بات یہ ہے کہ یہاں پر کچھ متضاد قسم کے سگنلز, جیسے آپ نے کہا ہے, کسی کوارٹر سے جو طاقتور ہیں وہ ان کو لائٹلی نہیں لینا چاہیے. آپ کی بات صحیح ہے.
اور یہ یقیناً وہاں سے ایک مسئلہ بنا ہوا ہے. جی سولنگی صاحب آپ کچھ اس میں اضافہ کریں گے؟ نہیں، میں صرف آپ دونوں کی جو بات ہے اس کی توثیق ہی کروں گا کہ یہ عام حالات نہیں ہے، یہ غیر معمولی حالات ہیں، اور یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے خود ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی، اور ایسے وقت میں جبکہ ملک کے اندر ملٹیپل فالٹ لائنز ہیں، سیاسی ہیں، ایتھنک ہیں، کمیونل ہیں، اور ساتھ ہی جو ٹیررزم ہے اس کی دوبارہ رائز ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جو کابل میں جو مذاکرات ہوئے ہیں، جو عارضی جو صلح ہوئی ہے ٹی ٹی پی کے ساتھ، وہ بھی فیصلہ کن نہیں ہے. جو ٹی ٹی پی کے جو مطالبات ہیں وہ ایسے ہیں جو کہ پاکستان کے آئین سے بالکل دور ہیں، جو کہ پورے نہیں کیے جا سکتے. لیکن دہشت گردی ہے، اور جس طریقے سے بلوچستان میں واقعات ہوئے ہیں، کراچی میں 3 واقعات ہوئے ہیں، اور اس میں نئے نئے آؤٹ فٹس جو ہے وہ سامنے آ رہے ہیں، تو یہ ایک اکنامک میلٹ ڈاؤن کے ساتھ ساتھ پولیٹیکل انسٹیبلٹی، ٹیررزم، اور جو سب سے مضبوط انسٹیٹیوشنز جس نے اس پورے ملک کے اندر ایک گریویٹیشن کے پل کے طور پر کام کر رہا ہو، وہاں سے اس طرح کی آوازیں آئیں، اور ایسے لوگوں کی طرف سے جیسا کہ کامران خان، تو یہ ایک بہت ہی سنجیدہ ایک صورتحال ہے.